क्या अगस्त में भी कोई ये जो तारीख है इस दफा इस तारीख को पूरा करेगी पीटीआई? मैं नहीं समझती। मुझे नहीं लगता कि अगस्त में भी ये लोग निकलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर कई पीटीआई के सीनियर लोगों ने माफी मांगी है। आलिया हमजा मलिक के साथ जो पीटीआई की क़यादत गुत्थम गुत्था है, ग्रुपिंग का भी लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा ग्रुप किसकी तरफ है। बिल्कुल एक खिचड़ी सी पक गई है। इस दफा जो डैमेज हुआ है वो गंडापुर साहब के अपने बयान से, ये 90 दिन वाले बयान से। जब मैंने गंडापुर साहब की मैंने बाकायदा हिमायत की, लेकिन अभी मुझे ये भी कहने में कोई भी आर नहीं है कि उनको ये 90 दिन वाला बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हेलो एवरीवन, पिछले वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस दफ़ा तहरीक चलाएगी या नहीं चलाएगी, एहतजाज होगा या नहीं होगा, बहुत अहम खबर हमने दी और बहुत खुशी की बात है। मैं बड़ा हम्बली इस बात को आप तमाम को याद कराना चाहती हूँ कि हमारी दी हुई खबर सही साबित हुई। और जैसा कि हमने कहा था कि ये जो तारीख पे तारीख वाली स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, प्रेजेंट डे क़यादत की और जितनी लीडरशिप है पीटीआई की, यही चलती रहेगी, यही तमाम चीज़ें हमें नज़र आएंगी और तहरीक का नामो निशान नहीं होगा। वो बात एक तरह से साबित हो गई, क्योंकि अब गंडापुर साहब ने जिनके ऊपर जो कि बताते थे, जो पहले भी जो तहरीक चलाते थे, ज़ाहिर है केपी की, पख्तूनख्वा की सारी मशीनरी, सारे सरकारी जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके ही तहरीक चली है। ये बात नहीं है कि सिर्फ इन्होंने चलाई है, बल्कि जब भी जो नवाज शरीफ की भी जो उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो तहरीक वगैरह चलती थी 2017 के बाद से, बल्कि वो भी इसी तरह से था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था नवाज शरीफ, लेकिन चूंकि जो वफाकी हुकूमत थी वो उनकी थी, शाहिद खाकान उस वक्त पीएम थे, उस वक्त तो बड़े उनको अच्छे लगते थे नवाज शरीफ साहब, तो वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तमाम वसाइल और उनकी मशीनरी को यूज़ करके उस वक्त तहरीक चलाते थे। और बाकायदा मैं तो उस वक्त पीटीवी में थी, मुझे पता है कि किस तरह से पीटीवी पे भी दिन रात बाकायदा ये अहकामात थे, ऑर्डर्स थे कि नवाज शरीफ साहब की जो उस वक्त जो उन्होंने मुझे क्यों निकाला, जो जीटी रोड का उन्होंने मार्च किया था, किस तरह से ये अहकामात थे कि वो कवर किया जाए और दिन रात वही चलता रहता था। और उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी मरियम औरंगज़ेब, वो भी यही कहती थी कि नवाज शरीफ के अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए और मुझे क्यों निकाला, और इस्टेब्लिशमेंट का रगड़ा लगाते रहे सिवाय इसके कोई और बात ना हो। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के जो साकिब निसार साहब थे, ज़ाहिर है उस वक्त बाकायदा सारी सरकारी मशीनरी यूज़ करके नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी ये पूरी अपनी कैंपेन चलाई थी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। उसी का एक्शन रिप्ले ज़ाहिर है अब भी है, क्योंकि एक सूबे में हुकूमत है पीटीआई की, और वो लोग भी यही कर रहे हैं कि वो लोग भी अभी सरकारी मशीनरी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर अपनी सारी तहरीक, एहतजाज, प्रोटेस्ट की सारी चीज़ें चला रहे हैं। और ये सब सिलसिला गंडापुर साहब के ऊपर इसका इन्हिसार था। वही इसके मेन कैरेक्टर थे जिन्होंने पूरी तहरीक को चलाना था। उन्होंने ही कह दिया कि 90 दिन के बाद हम देखेंगे कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी। यानी कि जो 5 अगस्त को तहरीक जो है पीक पे जानी थी अपने, अब वो 5 अगस्त के बजाय अब 90 दिन की बात हो गई है कि 90 दिन के बाद अब अगर कोई तहरीक, अगर इफ एंड ओनली इफ कोई तहरीक होगी तो वो 90 दिन के बाद अपने पिनिकल पे जाएगी, अपनी पीक पे जाएगी। तो यानी कि वही तारीख पे तारीख वाली जो बात थी, खबर थी, जो कि मैंने आपको पिछले भी वीलॉग में बताई थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई। इसके अलावा आगे जाते हुए जो आलिया हमजा मलिक के साथ जो पीटीआई की क़यादत गुत्थम गुत्था है, देखें एक बात मानने वाली है कि वैसे सारे लोग, ऐसा लग रहा था कि जो कासिम सुलेमान के पाकिस्तान आने वाली बात थी, उसके बाद पीटीआई के लोगों में एक नया जोश और जज्बा था और बहुत एक्साइटेड थे सारे लोग कि अब बड़ी कोई अच्छी तहरीक चलने वाली है और बहुत कुछ बड़े पैमाने पे एहतजाज होने वाला है, कुछ इफेक्टिव होने वाला है, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आई है पीटीआई की क़यादत। अलीमा खान साहिबा ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान के बेटे अब बाकायदा तहरीक में शामिल होंगे और लीड करेंगे। लेकिन वो ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा पानी फेर दिया तमाम तर एनर्जी पे जो कि पीटीआई के कारकुनों को मिली थी, और सारे के सारे लोग जो हैं अब पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर सर पीट रहे हैं और सर पीट पीट के रो रहे हैं। सनम जावेद भी ट्वीट कर रही हैं कि ऐसे तो बच्चे नहीं करते, ऐसे तो बच्चे बिहेव नहीं करते। तो जाहिर है वो सही कह रही हैं कि ऐसे तो बच्चे बिहेव नहीं करते। अपने लोग ही इनके परेशान हैं कि हम हो क्या रहा है हमारी पार्टी में। आलिया हमजा मलिक भी मैदान में उतर आई हैं, उन्होंने खुल के जो है अपनी क़यादत के खिलाफ ट्वीट की है और बताया है कि उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी। एक तरह से उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, जो कि वहाँ लाहौर के खाने पर मौजूद थे और जिनके साथ ही गंडापुर साहब भी थे, सारे लोग थे, और उनके साथ वो जो पूरी जो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पे फार्म हाउस पे खाना था और जो इनकी पार्टी मीटिंग थी वो हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी आलिया हमजा मलिक तो बड़ी मसरूफ़ हैं और हमने उनको बुलाया, लेकिन वो इस वजह से अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आई। आलिया हमजा मलिक ने
باقاعدہ ٹویٹ کی اور باقاعدہ یہ بتایا کہ ان کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، بلکہ ان کی جو مصروفیت تھی وہ تو ان کو خود کو نہیں پتا. تو ایک طرح سے وہ اپنے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جھوٹا قرار دے رہی ہیں. میں اتنا بھی بتاتی چلوں، مجھے پتا ہے یہ بات کہ فواد چودھری صاحب سے بھی اب تک بھی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا ایک اچھا رابطہ قائم ہے. فواد چودھری اور فیصل چودھری جو دونوں بھائی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی سلمان اکرم راجہ پر دن رات تنقید کرتے ہیں اور ان کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان دونوں بھائیوں سے بھی عالیہ حمزہ ملک کا ایک اچھا رابطہ ہے، میں یہ بات جانتی ہوں. اور یہ جو سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جو ایک اختلاف ہے، کئی دفعہ ان دونوں کی بھی آپس میں اس بارے میں بات چیت ہوئی ہے. یعنی عالیہ حمزہ ملک اور یہ جو فیصل اور فواد چودھری ہیں، ان کی بھی آپس میں اس بارے میں بات چیت ہوئی ہے اور یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ صحیح سے نہیں چلا رہے ہیں. اب یہ تمام معاملہ جو ہے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ باقاعدہ اس کو سامنے لے آئی ہیں. میں اتنا بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے شیخ وقاص اکرم، گروپنگ کا بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا گروپ کس کی طرف ہے. بالکل ایک کھچڑی سی پک گئی ہے، کھچڑی کی بھی کھچڑی پک گئی ہے، لسی پک گئی ہے کھچڑی کی. پی ٹی آئی میں اس قدر گروپنگ ہو گئی ہے. تو بیسکلی گنڈا پور جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ اور یہ سارے آپس میں ان کی ٹرمز ٹھیک ہیں. پھر جو شیخ وقاص اکرم ہیں، انہوں نے بلکہ میرا خیال ہے کوئی ہرجانے کا کیس بھی کیا ہوا ہے فواد چودھری پہ. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ بھی گنڈا پور صاحب کے کوئی کلاس فیلو ہیں پرانے، اور وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں. ان کی بھی اسی وجہ سے وہ اس وقت انفارمیشن بھی سیکریٹری بھی ہیں پی ٹی آئی کے. اور عالیہ حمزہ ملک، اور یہ جو عالیہ حمزہ ہیں ظاہر ہے کہ چونکہ پرانی ہیں پی ٹی آئی کی، یہ سارا حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی تب بھی عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی یہ حکومت میں تھی. فرق یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، یہ سارا وہ بیچ ہے، اور لطیف کھوسا، یہ سارا وہ بیچ ہے جو کہ پی ٹی آئی میں تب آیا ہے جب 9 مئی وغیرہ اور یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. اور یہ عالیہ حمزہ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پہلے کے لوگ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی میں تب تھے جب یہ لوگ نہیں تھے اور جب عمران خان باقاعدہ حکومت میں تھے، پرائم منسٹر تھے. تو یہ سارے لوگ بیسکلی وہ لوگ ہیں. اسی وجہ سے عالیہ حمزہ اور فواد چودھری جو کہ اس وقت باقاعدہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی کور ٹیم کا حصہ تھے، ان کے اچھے آپس میں روابط ہیں، ان کے اچھے آپس میں جو ہیں وہ ورکنگ ریلیشنز ہیں. تو یہ لوگ ایک دوسرے سمجھیں ایک فریکوینسی پہ ہیں. اور یہ جو ابھی پریزنٹ ڈے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، علی امین گنڈا پور اور یہ سارے، ان کے ساتھ ان کی زیادہ ان کی ایک فریکوینسی میچ کرتی ہے. تو یہ بیسکلی اب دو الگ الگ گروپ ہیں جو کہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. پھر عالیہ حمزہ کے ٹویٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک تو آڑے ہاتھوں لیا گنڈا پور صاحب کو بھی، ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا ان سے کہ یہ جو 5 اگست کو ہم نے پیک پہ لے جانی تھی اپنی تحریک، جو میں نے دوبارہ میں کہوں گی کہ ہماری وہ خبر اللہ کا شکر ہے کہ سچ ثابت ہوئی، کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تاریخ پہ تاریخ والا کھیل ہے، انہوں نے کوئی تحریک نہیں نکالنی، یہی یہ لوگ کرتے رہیں گے، ایک ڈیٹ دیں گے پھر دوسری ڈیٹ دیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. کوئی سیریسنس، کوئی پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے. یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے یہ والی بات. اور عالیہ حمزہ ملک نے پھر جب ان کی ٹویٹ ہوئی تو اس کے بعد شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ایک ان کی وائس میسیجز بھی ان کے جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق وہ بالکل اصلی ہیں اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فورجری ہو یا کوئی ڈبنگ ہو یا کوئی غلط چیز ہو. کوئی بالکل وہ صحیح آڈیو واقعی شیخ وقاص اکرم کی ہے اور انہی کے میسیجز ہیں. اور وہ یہ بات عالیہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے میڈیا میں میری آپ نے باتیں لیک کر دیں اور پارٹی کی اندرونی معاملات آپ نے میڈیا کو بتا دیے. اصل بات یہ تھی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آنا تھا اس میٹنگ میں اور پھر بھی نہیں آئے. دیکھیں اب ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ایکچولی ہر کوئی ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کمپرومائزڈ کہہ رہا ہے. شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کو کمپرومائزڈ کہہ رہے ہیں، عالیہ حمزہ گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کمپرومائزڈ کہہ رہی ہیں. تو ظاہر ہے سمجھ نہیں آتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ. دیکھیں میں صرف اتنی بات ضرور نیرو ڈاؤن کرنا چاہوں گی کہ عالیہ حمزہ ملک کا میں یہ ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ انہوں نے واقعی جیل میں انہوں نے ایک طویل جیل کاٹی ہے، ہم سب نے دیکھی ہے. اور 9 مئی کے بعد ان کے اوپر بڑی سختیاں بھی رہیں، سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد وہ جب سے جیل سے نکلی ہیں، اصولی طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈر گئی ہوتی یا پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئی ہوتی تو وہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتی تھی یا کچھ کر سکتی تھی، پارٹی سے علیحدہ ہو سکتی تھی. فواد چودھری صاحب بھی پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے میرے شو پہ ہی بلکہ ایک دفعہ کہا آ کے کہ میں تو دباؤ میں چھوڑ گیا تھا ورنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑنی تھی. بٹ اینی وے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ تو باقاعدہ جیل گئیں، ان کے اوپر تو زیادہ دباؤ تھا. رائٹ، جیل میں تو آپ باقاعدہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کسی اور کے اور بالکل ریاست کے آپ نے مرہون منت چھوڑا ہوتا ہے. تو وہ تو جیل میں تھی، وہ جیل کاٹ کے آئی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی اور انہوں نے نہ کوئی پارٹی چھوڑی نہ کچھ کیا، بلکہ پارٹی لیول پہ
آن گراؤنڈ عالیہ حمزہ ملک زیادہ ہمیں نظر آئیں بنسبت دیگر پنجاب کی قیادت کے، جیسے حماد اظہر وغیرہ ہیں، شوکت بسرا ہیں. آپ نے شاد و نادر ہی ان کو کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ریلیاں نکالتے ہوئے ایسی کوئی چیز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ان سے بھی زیادہ فورتھ کمنگ ہے، اور ایک بڑھ چڑھ کر انہوں نے پارٹی کی تحریک آگے بڑھائی، سب کچھ کیا. جیل اتنی لمبی کاٹنے کے باوجود بھی ان کو یہ ڈر نہیں ہوا کہ جی میں دوبارہ بھی جیل جا سکتی ہوں یا یہ مجھے دوبارہ بھی گرفتار کر لیں گے. اس کے باوجود وہ اپنے لیول پہ لگی رہی ہیں اور لگی ہوئی ہیں. پرابلم میرا خیال ہے یہ ہوئی ہے بہرحال، جو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو یہ 90 دن والا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیٹس بی ویری اسٹریٹ اباؤٹ اٹ. میں نے گنڈا پور صاحب کی خود بڑی حمایت کی ہے کئی سارے مواقعوں پہ، میرٹ پہ میں نے ان کی کئی جگہوں پہ حمایت کی ہے، ان کی پارٹی کے اوپر، یا عادل راجہ یا عمران ریاض خان. جب یہ تمام لوگ گنڈا پور صاحب پہ شدید ترین تنقید کرتے ہیں، ان کو کمپرومائز کہتے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کا بچہ کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ ان کا دفاع کیا اور میں نے یہ بتایا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کو رکھنا لازم ہے، ورنہ وہ اپنی حکومت کھو دیں گے KP کی. اور اگر ان کی پختونخوا کی حکومت چلی گئی تو PTI کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بات آپ کو ریئلائز شاید نہیں ہو رہی ہے لیکن ہونی چاہیے. میں نے کئی ایسے مواقع ہیں، میں اس لیے دوبارہ دہرا رہی ہوں، جب میں نے گنڈا پور صاحب کی میں نے باقاعدہ حمایت کی، لیکن ابھی مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی بھی آر نہیں ہے کہ ان کو یہ 90 دن والا بیان بالکل نہیں دینا چاہیے تھا. گنڈا پور صاحب کا یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ایک ان کی اوپر انہوں نے ایک سوسائڈ اٹیک کیا ہے اپنی پارٹی کے اوپر یہ بیان دے کے، جو ایک اچھی انرجی آ گئی تھی پوری پارٹی میں. قاسم سلیمان کی واپسی اور یہ تمام چیزیں، اور یہ سچ ہو جھوٹ ہو، واپس آنا تھا نہیں آنا تھا، یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ ابھی تو انہوں نے ویزا بھی اپلائی نہیں کیا. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ ویزا اپلائی کریں تو ان کو ویزا گرانٹ ہی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایک وہ پتہ ہے کہ وہ کس آبجیکٹو سے آ رہے ہیں. کیا پتہ ان کو پاکستانی ریاست جو ہے وہ ویزا ہی نہ دے اگر وہ اپلائی بھی کر دیتے. خیر ابھی تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا، رائٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ ساری باتوں کی وجہ سے، اس ساری خبروں کی وجہ سے ایک اچھی انرجی PTI میں آ گئی تھی، جس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھیر دیا گنڈا پور صاحب کے اس بیان نے. اور ان کے اوپر جو PTI کے کارکنان کا اس مرتبہ جو غصہ ہے میں سمجھتی ہوں بڑا جائز ہے. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک صحافی ان سے بھی سوال کر رہا تھا کہ آپ جیسے ڈی چوک پہ 26 نومبر کو آپ چلے گئے تھے کارکنان کو چھوڑ کے، آپ دوبارہ تو نہیں جائیں گے. اس کے اوپر گنڈا پور صاحب عجیب سے وہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے. اس رپورٹر کے ساتھ بھی وہ کرنے لگے، بتاؤ تمہیں کس نے کہا یہ سوال کرنے کو، یہ پلانٹڈ سوال ہے. گنڈا پور صاحب یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے. دیکھیں ہم آپ کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں اور ہم ہی آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ آپ سے واقعتاً یہ سوال کر رہے ہیں، 26 نومبر کو بھی کر رہے تھے اور اب اور زیادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ 90 دن کا بیان دینے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی. اگر ایک پارٹی میں اچھی جان پڑ گئی تھی تو آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ سوال کر رہے ہیں. ایک اور آپ کے پارٹی کے لوگ، کئی لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں، جیسے اسد کیسر وغیرہ، جو خاص طور پر یہ لوگ ہیں جن کے مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جا کر کئی PTI کے سینئر لوگوں نے معافی مانگی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پھر آپ کے اوپر اتنے سخت بیان دے رہے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں، اور وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اور وہ اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ والی جو باتیں ہیں، یہ PTI کے سینئر لوگ بھی جو ہیں وہ JUI کو جا کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جا کے کہہ رہے ہیں. ہمارے گزشتہ پروگرام میں سابق گورنر جو کہ پختونخوا کے ہیں حاجی غلام علی، وہ بھی یہ بات کہہ کے آئے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات ہمارے پاس آ کے بتائی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ کئی لوگ آئے ہیں PTI کے سینئر لوگ آئے ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے گنڈا پور صاحب کے بیان پہ. یہ بھی PTI کے کئی لوگ جیسے اسد کیسر اور جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے اپنے حلقے کی DI خان کی سیاست کو سائیڈ میں رکھ دیتے تو ہمارا مولانا سے اتحاد بن چکا ہوتا، اور اگر ہمارا ان سے اتحاد بن چکا ہوتا، اپوزیشن اتحاد بن چکا ہوتا، تو ہماری پوزیشن ایز اے پارٹی کئی زیادہ مستحکم ہونی تھی. ہماری جو بارگیننگ پاور ہے وہ بھی کئی زیادہ بہتر ہونی تھی. مولانا صاحب کے پاس کئی سارے کارڈز ہیں جو کہ PTI اپنے حق میں استعمال کر سکتی تھی. مولانا صاحب نے عمران خان کی جیل کے پابند سلاسل ہونے پہ باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور بہت حد تک انہوں نے ابھی بھی وہ عمران خان کے حوالے سے بڑے احتیاط اور محتاط کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں، مجھے اس حد تک PTI کے ایک بڑے اہم بندے نے بتایا ہے کہ عمران خان نے گنڈا پور صاحب کو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ DI خان کی سیاست چھوڑ دو، DI خان کی سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دو، تمہارے حلقے کی سیاست ہوتی رہے گی. ابھی اس وقت بڑی جو پکچر ہے، جو نیشنل لیول کی سیاست ہے، اس کے اوپر غور کرو اور اس کے اوپر غور کرتے ہوئے چلو. یہ سخت بیانات دینے سے عمران خان صاحب نے باقاعدہ خود بھی گنڈا پور صاحب کو منع کیا تھا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، آج سے کئی مہینے پہلے کی بات ہے جب 26ویں ترمیم وغیرہ چل رہی تھی، اس وقت منع کیا تھا. اب تو ڈیمیج کئی زیادہ ہو چکا ہے.
ऑब्वियसली अब आई डोंट थिंक इमरान खान साहब उनको मना करेंगे, ऐसा कुछ होगा। बहरहाल अभी तो उनकी मुलाकात भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है उनसे, लेकिन उस वक्त मना किया था। गंडापुर साहब, आपको अपनी पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनके सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर किसी को गुस्से से झटक दें और आप समझे कि हाँ मैं इसको ये अभी झाड़ पे ला दूंगा, अभी मैं इसको भी मैं फड़का दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। वरना आई एम सॉरी, असल जो आपका गुस्सा है जहां नजर आना चाहिए वहां ऐसा लग रहा है कि आपकी सिर्फ हवाई फायरिंग है और आप अपने ही लोगों पे जो है वो आप गुस्सा निकाल रहे हैं। कभी आप रिपोर्टर से लड़ने लग जाते हैं कि तुमसे किसने प्लांटेड सवाल करवाया, कभी जो है आप मौलाना फजल रहमान के जो है वो उनको चैलेंज फेंकने लग जाते हैं कि जी चैलेंज करता हूँ, दोबारा इलेक्शन लड़ो, ये करो वो करो, जिन बातों की वजह से आपका अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बन पाया। और 26 नवंबर का तो जिक्र ही छोड़ देना, वो तो एक बहुत तवील एक अलग मौजू है, किसी और दिन उसके ऊपर बात करूंगी, वो तो जिक्र ही छोड़ दें। अगर उसको साइड में भी रखें कि 26 नवंबर को आप क्यों गए, क्या हुआ, गोली चली नहीं चली, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि वहां तो हवाई फायरिंग हो रही थी और हवाई फायरिंग की वजह से आप क्यों चले गए अगर हवाई फायरिंग हो रही थी तो। सो मतलब वो तो छोड़ दें, मैं फिर भी कह रही हूँ, फिर मैं एहतियात से बात कर रही हूँ, मैंने आपको कई मौकों पे मैंने डिफेंड किया है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि इस दफ़ा जो डैमेज हुआ है वो गंडापुर साहब के अपने बयान से, ये 90 दिन वाले बयान से, जो अगर मैं पिछली बातों को पसे पुष्ट भी डाल दूँ तो ये जो 90 दिन वाला जो बयान है वो गंडापुर साहब का बहुत बहुत ज़्यादा पीटीआई के को भारी पड़ा है, जिसकी वजह से इनके अपने लोग इस वक्त दस्तो गिरेबान हैं और कोई समझ नहीं आ रहा। आप समझे पार्टी में इतनी ग्रुपिंग हो गई है कि जिसे कहते हैं ना खिचड़ी पक गई है, तो एक अंडर स्टेटमेंट है। आप समझे पार्टी में खिचड़ी की भी लस्सी बन चुकी है, इस कदर ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब। और अब इस तहरीक का अल्लाह ही हाफिज है।